الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سبحان اللہ الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اللہ ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ ہمیں ملک سے محبت کرنے کی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ کامل ایمان کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ پہرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں میلاد کی خوشیاں بھی عطا فرمائے آج یکم ربیع الاول شریف ہے اور دوسری جانب 6 ستمبر ہے یوم دفاع پاکستان کل 7 ستمبر ہے اور 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کا قیامت کے دن تک یہ عظیم بڑا دن ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم موضوع ہو اس کو بیان کیا جائے جو وقت اور حالات کے مطابق ہو تو آج 2 موضوع اشارتاً میلاد شریف کے حوالے سے بھی پہلے پاکستان کے حوالے سے ملک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پاکستان ہے آپ کو کسی نے گلی میں روکا نہیں ہے کہ تم جمعہ پڑھنے کیوں جا رہے ہو آپ آزادی سے آ گئے کشمیر والوں سے پوچھو
فلسطین والوں سے پوچھو، برما کے لوگوں سے پوچھو، تم 100 کلومیٹر دور سے بھی جمعہ پڑھنے آؤ، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اپنا ملک ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا۔ بعض نے کہا یہ حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال درجے کی شدید محبت تھی اپنے مدینہ منورہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کو اپنے ریاست، جو اسلامی ریاست ہماری پاکستان ہے، اس کے ہر باسی کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ملک سے کھائیں پئیں عیاشیاں کریں، قوم کو لوٹیں، منصب ملے اور پھر ملک کے خلاف بکواس کریں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ کھائیں اسی میں، پئیں اسی میں، گھاڑی اسی میں بنائیں، بیوی بچے اسی میں رکھیں، عیاشی اسی میں کریں، اور پھر گالیاں بھی اس ملک کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں 4 دیواری میں، کھائیں پئیں سوئیں آرام کریں، بیوی بچے وہاں رہے سب کچھ، اور پھر کہیں اپنے گھر کو لانتے بھیجیں، انسانیت ہے؟ میری بات کو سمجھنا ضرور ہے ذرا۔ ملک کے دشمن نواز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، مولانا ہو، پیر صاحب ہو، عوام ہو، میرے ملک کے ہر دشمن کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ میں نہیں کہتا مولوی دشمن ہے، نہیں مولوی ہے، نہیں پیر دشمن، نہیں، جو بھی میرے ملک کا دشمن ہے، غدار ہے، اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے۔ اور پھر امت مسلمہ میں ایک ملک پاکستان ایسا ہے جو ایٹمی طاقت ہے اور پوری دنیا کو چبھتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا طاقت کے حوالے سے؟ 10واں پارہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، توجہ کے ساتھ، اور تم تیاری کرو طاقت کے ساتھ اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تمہارا روپ ہو، دبدبا ہو دشمن پر، جو تمہارے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظاہری ہیں، جو پوشیدہ ہیں، لا یعلمہم تعلمہم، تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اپنے ملک کا دفاعی نظام ٹھیک کرنا، دفاعی طاقت مضبوط کرنا، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ تم صرف اپنے تعلیم، لباس، خوراک اور ہسپتال ہوں، سڑکیں ہوں، یہ اسلام یہ کہتا ہے مسلمانوں تم اپنی طاقت کو بھرپور انداز میں برقرار رکھو۔ ہمیں حضور کی آخری دنوں سے یہ بات ملتی ہے، جوانوں اپنے آپ کا خون کھولنا چاہیے، آپ کے غیرت میں جوش آنا چاہیے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم ایک خاتون گزری، اس نے کہا میں نے جو اسلحے کی جانب توجہ کی، دفاعی نظام کی جانب توجہ کی، میں نے مسلمانوں کے نبی کے کمرے کو دیکھا، جس حجرے میں رہائش پذیر تھے اس میں کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا، وصال مبارک کے رات میں حضور کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، لیکن اسی حجرے کی دیواروں کے ساتھ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علی آقا ہے فیضان پاکستان 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، باوجود ایک حضور رحمت للعالمین ہے، شان یہ ہے 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی اسی میں کوشش کی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اپنے ملک کے دفاعی نظام کو آگے بڑھانا، رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ الا ان القوۃ الرمی،
الا ان القوت الرمج، الا ان القوت الرمج، خبردار طاقت دور پھینکنے میں ہے۔ اس وقت تیر تھے، تلواریں تھی، گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد چلنا تھا، فرمایا تیر تیار کرو، تلوار تیار کرو، گھوڑے تیار کرو۔ رمج حضور نے فرمایا، رمج کے معنی دور پھینکنا۔ تو مفسرین نے لکھا، میں نے کئی تفاسیر دیکھی، رمج میں ہر وہ چیز، وہ میزائل ہے، وہ ایٹم بم ہے، دور سے دور جو مار کر سکتا ہے، دشمن کو تباہ کر سکتا ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور فرما گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا دشمن دور سے دور کیوں نہ ہو، تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے، اگر حالات ایسے بنے تم اس کو تباہ کر سکو۔ بے شک، بے شک۔ سن رہے ہو نا؟ اللہ اللہ۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایٹم بم کے خلاف بولتے ہیں، ذرا آج قرآن سنیں ذرا، اللہ قرآن میں یہی فرما رہا ہے، اور 1400 سال پہلے حضور یہی فرما رہے ہیں، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ اللہ کی قسم، آج ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو آج ہمارا ملک صفاقتی سے مٹ چکا ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، 2012 کی جو ایک نقشہ امریکہ نے بنایا اس میں پاکستان نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا ملک نہیں ہے نقشے میں۔ اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو کب سے ہمیں امریکہ نے، روس نے، ہمیں انڈیا نے، ہمیں اسرائیل نے تباہ کر چکا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ذرا امریکہ نے جاپان پہ حملہ کیا، جب حملہ کیا تو دو شہروں پہ اس نے حملہ کیا، بم گرائے، وہاں آج بھی لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اگر جاپان کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی، امریکہ کبھی جرأت نہ کرتا، کبھی بھی جرأت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ روس کے ساتھ امریکہ کی بڑی سرد جنگ رہی، بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن امریکہ نے حملہ نہیں کیا، اسے پتا ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے۔ چائنا کے ساتھ بڑے حالات کشیدہ، سرد جنگ چلتی رہی، اور کچھ عرصہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، 60,000 فٹ کی بلندی پہ انہوں نے جاسوس طیارہ گرایا، چائنا نے امریکہ کا۔ اس نے احتجاج کیا لیکن حملہ نہیں کیا، ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو ہم تو صفاقتی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ملک انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ تو اس لیے اپنے ملک سے محبت ضروری ہے۔ جو گالیاں دے رہے ہیں، جو خرافات بول رہے ہیں، جو غداری کر رہے ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں، جو اپنے راز غیروں کو دے رہے ہیں، پھر میرا حق نہیں بنتا ممبر پہ میں بددعا نہ کروں ان کے لیے۔ ہر اس کمینے کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، وہ مولوی کی صورت میں ہو، پیر کی صورت میں ہو، سیاستدان کی صورت میں ہو، فوج کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، اللہ ہر اس بندے کو جو میرے ملک کا دشمن ہے، اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے۔ تو آج 1965 کے اندر جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو، فوج کو جذبہ دیا، سینے پہ بم باندھ کے ان کے بڑے بڑے اسلحے کو بڑے بڑے طاقت کے ساتھ جو نشے سے آ رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہیں تباہ و برباد کیا۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو آپ نے ایک موضوع سن لیا۔ دوسرا موضوع